لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا طبيب قلوبنا ومولانا الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد مصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال إمام حسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان محترم، سامعین حضرات، عاشقان علی، محبان اہل بیت، فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینے والوں، ہماری گفتگو مقاصد امام حسین علیہ السلام اور قیام امام حسین علیہ السلام اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے چل رہی ہے. جیسا کہ پچھلی تقاریر میں ہم نے امام کے جو مقاصد ہیں، امام کا جو مقصد ہے قیام کرنے کا، اس کے بارے میں گفتگو کی. امام نے جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں امام، تو اپنے بھائی کو وہی وصیت کی جس پر ہم نے گفتگو کی ہے: انی لمخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی. اريد ان امر بالمعروف ونہی عن المنکر. کل ہم نے امر بالمعروف کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ امام مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں. امام مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ حلال کو حرام میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور حرام کو حلال میں تبدیل کر دیا گیا تھا. تو یہ معصوم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر ایسے حالات ہوں تو معصوم کو قیام کرنا چاہیے. صرف معصوم کی ذمہ داری نہیں
یا صرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں، یہ امام نے ایک پیغام دیا، ایک طریقہ بتایا کہ ظلم یا برائی کہیں پر بھی ہو، ہر حسینی کی ذمہ داری ہے۔ کہ کسی برائی کو روکنا، کسی کو اچھائی کی طرف حکم دینا، یہ کام صرف معصوم کا یا علماء کا یا مولویوں کا نہیں ہے۔ کل میں نے ایک مثال آپ کے سامنے دی تھی کہ اگر مسجد میں کتا گھس جائے تو جو انسان دیکھ رہا ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کو فوری طور پر پاک کرے۔ تو اسی طریقے سے اگر معاشرے کے اندر، سماج کے اندر کوئی برائی پیدا ہوتی ہے تو ہر حسینی کردار کی، ہر حسینی کی یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس برائی کو روکے۔ اور امام نے بیعت کرنے سے انکار کیا، بیعت نہیں کی، مدینہ چھوڑا۔ مدینے کے حالات بیان کر چکا ہوں۔ مدینے کی خاموشی بیان کر چکا ہوں۔ امام مکے آ گئے، مکے میں بھی وہی حالت رہی کہ لوگ امام کو آ کر مشورہ دے رہے تھے لیکن ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ امام نے مکہ بھی چھوڑ دیا، امام کربلا آ گئے۔ امام شہید ہوئے 10 محرم کو۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام جب اپنے جد کی زیارت کے لیے آئے، غسل کیا فرات میں اور زیارت کی۔ وہی امام کی خدمت میں جب ایک شخص مدینے میں آیا، امام نے پوچھا کہ تم ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو؟ کہا ہاں، سال میں 1 مرتبہ۔ کیا کہا؟ امام نے سوال کیا اس سے کہ ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو، کربلا زیارت کے لیے جاتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں، 1 مرتبہ سال میں جاتا ہوں۔ کہا کہ ہر مہینے کیوں نہیں جاتے؟ ہر شب جمعہ کیوں نہیں جاتے؟ ہر روز زیارت کیوں نہیں کرتے؟ کہا مولا، میرا گھر بہت دور ہے، فاصلے پہ رہتا ہوں میں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ہر مہینے یا ہر شب جمعہ یا ہر روز زیارت امام حسین کروں؟ تو امام نے کہا ایسا کیا کرو کہ اپنے صحن میں جایا کرو، مصلی بچھا کر زیارت امام حسین پڑھا کرو، 2 رکعت نماز پڑھا کرو اور زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھا کرو، تو خدا تم کو وہی ثواب عطا کرے گا جو تم وہاں جا کر زیارت کرو۔ اور ایک جملہ، بڑا عجیب جملہ اور سوچنے کا مقام بھی ہے اس جملے کے اوپر۔ امام نے کہا کہ گھر کے اندر، توجہ فرمائیے گا عزیزو، گھر کے اندر
نمک کے ساتھ روٹی کھا لینا لیکن ہمارے جد کی زیارت کو ترک نہ کرنا۔ اللہ اکبر! سوچیں، تصور کریں، کتنا بڑا جملہ امام نے کہا۔ کیا کہا؟ کہ نمک کے ساتھ، امام کہہ رہے ہیں اور کوئی نہیں کہہ رہا، کوئی عالم یا کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، امام کہہ رہے ہیں، امام، کہ نمک کے ساتھ گھر کے اندر روٹی کھا لینا لیکن زیارت امام حسین علیہ السلام کو ترک نہ کرنا۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا جملہ! کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان امام پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان استطاعت ہوتے ہوئے سال میں 2 مرتبہ زیارت کرے۔ کتنی مرتبہ؟ اگر صاحب حیثیت ہیں تو کیا کریں امام؟ کہ 2 مرتبہ زیارت کو جاؤ، ہمارے جد کی زیارت پہ جاؤ۔ کتنی تاکید کی ہے معصومین علیہ السلام نے! اب اس بات پہ توجہ کریں، آپ اس بات پہ توجہ کریں کہ معصومین علیہ السلام زیارت کی طرف کتنی رغبت دلا رہے ہیں ہمیں۔ حکم دیا کہ 2 مرتبہ جاؤ، اور اگر استطاعت نہیں ہے، کم استطاعت ہے، تو سال میں 1 مرتبہ جاؤ، سال میں 1 مرتبہ زیارت کے لیے جاؤ۔ اور اگر کوئی انسان، اگلا جملہ سنیں، اگر کوئی انسان استطاعت کے ہوتے ہوئے زیارت امام حسین علیہ السلام کو ترک کر دے، اگر وہ مر گیا تو وہ ناقص الایمان مرتا ہے۔ کیا؟ ناقص الایمان مرتا ہے۔ تو ناقص الایمان اگر مرے گا تو کیا اس کے لیے جنت ہے؟ جنت تو ہے، لیکن وہ درجہ نہیں مل پائے گا اس کو وہ درجہ نہیں مل پائے گا، جو منزلیں ہیں، جو مراتب ہیں، وہ اس کو حاصل نہیں ہو پائیں گی۔ کیوں؟ امام حسین علیہ السلام کی محبت دل میں رکھنا ایک سعادت مندی ہے۔ دل میں محبت حسین رکھنا سعادت مندی ہے۔ اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے، خیر چاہتا ہے اگر کسی کے ساتھ، تو اس کے دل میں محبت امام حسین علیہ السلام ڈال دیتا ہے۔ اگر اللہ اگر کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے، خیر چاہتا ہے، اچھائی چاہتا ہے، تو اس کے دل میں محبت امام حسین علیہ السلام ڈال دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ اور زیادہ خیر کا ارادہ رکھتا ہے، چاہتا ہے، تو اس کو اس کے دل میں زیارت امام حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ جب خیر چاہے کسی انسان کے لیے تو اس کے دل میں زیارت امام حسین علیہ السلام کا عشق ڈال دیتا ہے، محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ زیارت امام حسین علیہ السلام جو اللہ بھی تاکید کر رہا ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے معصومین علیہ السلام کے اقوال بڑی تاکید، بڑی شدت کے ساتھ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، امام چھٹے امام کا قول کہ روٹی گھر کے اندر روٹی نمک سے کھا لینا
لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو ترک نہ کرنا، اتنا بڑا جملہ ہے۔ آج کے زمانے میں ساری چیزیں فراہم ہیں، ایک زمانہ وہ بھی زمانہ تھا متوکل کا زمانہ کہ جب ہاتھ کاٹے جاتے تھے اور زیارت پہ جاتے تھے لوگ۔ ایک زمانہ وہ زمانہ تھا کہ پابندیاں لگی ہوئی تھیں، کوئی زیارت کو نہیں جا سکتا تھا۔ متوکل نے کہا کہ جو زیارت پائے اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو، کہا ایک ہاتھ کاٹ دے، لیکن پھر بھی تعداد زیادہ ہے، پھر بھی زوار آ رہے ہیں، کہا ایسا کرو دوسرا ہاتھ کاٹ دو۔ اتنی پابندیاں، پھر بھی لوگ آ رہے ہیں زیادہ، کہ ہاں، کہا ایسا کرو ایک کو قتل کرو ایک کو جانے دو، ایک کو قتل کرو ایک کو جانے دو۔ تو جو زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو ایک کو ساتھ لے کر آتا تھا، ایک قتل ہو جاتا تھا، ایک زیارت امام حسین کو جاتا تھا۔ تو قتل والا کہتا تھا کہ میں اس لیے قتل ہو رہا ہوں، میں اس کی وجہ سے قتل ہو رہا ہوں، کیونکہ یہ جا کر ذریعہ امام حسین چومے گا، میں اس لیے قتل ہو رہا ہوں، میں قتل ہونے کے بعد مولا کے قدموں کو جا کر چوموں گا۔ یہ عشق کی منزل، یہ معرفت کی منزل کس اعلیٰ ہے، کس منزلت پہ ہے، کس مقام پر ہے یہ عشق کی منزل، کہ ایک قتل ہوتا ہے تو وہ بھی فخر کرتا ہے، ایک زیارت کے لیے جا رہا ہے تو وہ بھی فخر کر رہا ہے کہ اگر میں شہید ہو رہا ہوں تو میں شہید ہونے کے بعد امام کی زیارت کروں گا، مباشر سامنے سے زیارت کروں گا۔ تم جا رہے ہو زیارت کرنے، تم ذریعہ کو چومو گے جا کر، میں امام کے قدموں کو چوموں گا جا کر۔ اتنی پابندیاں لگنے کے باوجود عاشقان حسین نے زیارت کو ترک نہیں کیا۔ حالات ہر دور میں بگڑے، لیکن عاشقان حسین نے کبھی ہمت نہیں ہاری ہے۔ امام کی زیارت کے لیے لوگ جاتے رہے، ہمیشہ جاتے رہے۔ میں پھر تاکید کر رہا ہوں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ حضرات سے، کہ جو صاحب حیثیت ہیں، کیونکہ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، انسان کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، قوت بھی ہوتی ہے، شہرت بھی ہوتی ہے، لیکن پتہ کچھ نہیں کون سی چیز کب ختم ہو جائے، پتہ کچھ نہیں کہ انسان کی طاقت کب ختم ہو جائے، انسان کی قوت کب ختم ہو جائے، انسان کی شہرت کب ختم ہو جائے، انسان کی دولت ختم کب ہو جائے، انسان خود کب ختم ہو جائے، کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ تو جتنی جلدی ہو سکے زیارت امام حسین علیہ السلام کو انجام دیں، یہ پیغام میرا، جتنی جلدی ہو سکے۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو قرض لیں، ویسے قرض کے لیے روایات ہے کہ قرض لینا نہیں چاہیے، کیونکہ انسان کو ضعیف بنا دیتا ہے، ضعیفی کی طرف لاتا ہے قرض، ٹینشن رہتی ہے اس کو، انسان کو اگر قرض ہوتا ہے کسی انسان کے سر پر اس کو ٹینشنیں ہوتی ہیں، تو اس لیے منع کیا گیا قرض سے پرہیز کرے، قرض نہ لے۔ لیکن زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے کہا گیا اگر پیسے نہیں ہیں تو قرض لو، اور قرض لے جانے کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام کرو، اس کی ذمہ داری خود خدا نے لی ہے۔ اس کی ذمہ داری ادا کرنے کی خود خدا نے لی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خدا نے ذمہ داری لی ہے کہ ہم اس کو ادا کریں گے۔ تو انسان جتنی جلدی ہو سکے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو انجام دے۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد والے، تشریف لے آئیں۔
زیارت امام حسین علیہ السلام کی اتنی تاکید ہر معصومین علیہ السلام نے کی، خدا نے کی ہے، تاکید کی کہ زیارت کرو. معصومین علیہ السلام نے تاکید کی کہ ہمارے جد کی زیارت کرو. جو بغیر زیارت کے مر گیا وہ ناقص ایمان مرا. زائر امام حسین علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کیا ہے اللہ کی نگاہ میں؟ زائر امام حسین علیہ السلام کو اللہ روز محشر جب تمام اول و آخرین سب کے سب وہاں پر موجود ہوں گے، کثیر تعداد میں لوگ وہاں پر ہوں گے، اللہ زائر امام حسین علیہ السلام کو زائر امام حسین علیہ السلام کو کہے گا کہ تمہیں حق شفاعت حاصل ہے. کتنا بڑا جملہ ہے. کس کو؟ معصومین علیہ السلام کو تو حق شفاعت ہے، انبیاء کو ہے، لیکن کس کو کہا جائے گا؟ زائران امام حسین علیہ السلام کو. کہ جو زائر امام حسین علیہ السلام ہوگا اس کو کہا جائے گا کہ تم حق شفاعت ہو، تم شفاعت کر سکتے ہو کسی کی، اس کو حق حاصل ہوگا. یہ زائر امام حسین علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ اس کو حق حاصل ہے. اور جو انسان زائر امام حسین علیہ السلام نہیں ہوگا تو اس وقت وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں رہ کر ہم بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کر لیتے. وہ یہ تمنا کرے گا، یہ آرزو کرے گا کہ کاش ہم بھی زائر امام حسین ہوتے تو یہ شرف ہمیں بھی ملتا، یہ حق شفاعت ہمیں بھی نصیب ہوتا، ہم بھی کسی کی شفاعت کر دیتے. یہ کم مرتبہ ہے کہ اللہ حق شفاعت عطا کر رہا ہے کس کو؟ زائر امام حسین علیہ السلام کو. زائر امام حسین علیہ السلام کو اتنی فضیلت زائر امام حسین علیہ السلام کی ہے. علامہ امینی صاحب الغدیر، علامہ امینی نے جو کتاب لکھی الغدیر، بڑی معروف کتاب ہے ہمارے شو کے یہاں پر، اور کافی عرصے میں اس کتاب کو لکھا، کافی اسٹڈی کی، کئی ملکوں میں گئے اس کتاب کو لکھنے کے لیے. وہ ہمارے ہندوستان میں بھی آئے تھے، ہمارے ہندوستان میں بھی آئے، صاحب ابقات کے کتب خانے میں آئے لکھنؤ میں، اور کتابیں لکھیں اور دین کے کام کو انجام دیا. جب انتقال ہو گیا، سنیں زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت اور مرتبہ. جب انتقال ہو گیا تو کچھ دن کے بعد اپنے بیٹے کے خواب میں آئے. جب خواب میں آئے تو کیا دیکھا کہ ایک بہت بہترین جگہ ہے، تخت ہے، وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کہا بابا اتنے اچھے مقام پر آپ؟ کہاں بیٹا. کہا بابا یہ مقام آپ کو، جو آپ نے دین کے لیے کام کیا، کتاب لکھی صاحب الغدیر، الغدیر جو کتاب لکھی اس کی وجہ سے ملا ہوگا یہ مقام آپ کو. کہا بیٹا نہیں. کتنی کوششیں کی اس کتاب کو لکھنے کے لیے، ایک عرصہ لگا اس کتاب کو لکھنے کے لیے. تو کہا بیٹا نہیں، اس کتاب کو لکھنے کی وجہ سے نہیں یہ مرتبہ ملا مجھے. کہا بابا پھر کس چیز کی وجہ سے یہ مرتبہ آپ کو ملا؟ کہا بیٹا یہ مرتبہ مجھے زیارت امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ملا. یہ مرتبہ
مجھے زیارت امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ملا ہے. یہ مرتبہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کا. کتابیں کام نہیں آئیں اور کام نہیں آئے، لیکن کام زیارت امام حسین علیہ السلام ہے. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت قلبی علی دینک. شفاعت ہوگی. صدام کا زمانہ ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو جانے، ان کی معرفت کو جانے. صدام کا زمانہ ہے، پابندی ہے زیارت پر. اس کے باوجود کچھ جوان زیارت کے لیے نکلے. جب زیارت کے لیے نکلے تو صدام کے سپاہیوں نے ان کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ سب کو قطار میں کھڑا کرنے کے بعد پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ پہلے شخص سے معلوم کیا. اس نے کہا ہم زیارت امام حسین کو جا رہے ہیں. کیا کہا؟ زیارت امام حسین کو جا رہے ہیں. اتنا سننا تھا، صدام کے سپاہی نے اس شخص کو گولی مار دی. اس شخص کو گولی مار دی. دوسرے شخص کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا تم کہاں جا رہے؟ کہ میں بھی زیارت کو جا رہا ہوں. کیا کہا؟ میں بھی زیارت کو جا رہا ہوں. تو اس شخص کو بھی گولی مار دی. اس شخص کو بھی گولی مار دی اور باقی خاموش ہو گئے. 2 شہید ہو گئے، 2 شہید ہوئے اور باقی خاموش ہو گئے. تو باقی کو چھوڑ دیا. یہ واقعہ محقق علامہ باقر قرشی نے اپنی کتاب آداب زیارت میں لکھا. باقی کو چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا تو ان میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ حرم امام حسین علیہ السلام ہے اور 2 جنازے آ رہے ہیں. خواب میں کیا دیکھا؟ کہ حرم امام حسین علیہ السلام ہے، 2 جنازے آ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. استقبال کے لیے کھڑے امام. اور ایک جملہ کہا امام نے، کہا کہ جو دوسرے نمبر پر شہید ہوا تھا اس کو میری قبر کے قریب دفن کرنا. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ جو دوسرے نمبر پر شہید ہوا تھا، پہلے کو نہیں کہا امام نے پہلے کو نہیں کہا. امام نے کہا جو دوسرے نمبر پہ شہید ہوا تھا اس کو میری قبر کے قریب دفن کرنا. کہا مولا ایسا کیوں؟ شہید تو دونوں ہوئے ہیں نا. کہا ہاں میری محبت میں شہید ہوئے، اس بات سے انکار نہیں ہے. لیکن جب پہلا شہید ہوا تو اس کو یہ علم نہیں تھا کہ مجھے یہ کہنے پر گولی مار دی جائے گی. نہیں توجہ. جب پہلا شہید ہوا ہے اس کو یہ علم نہیں تھا کہ اگر میں یہ کہہ دوں گا کہ ہاں میں زیارت پر جا رہا ہوں تو مجھے گولی مار دی جائے گی. لیکن دوسرے کو یہ علم تھا کہ اگر میں کہوں گا تو میرے گولی مار دی جائے گی.
تو میرے گولی مار دی جائے گی. یہ معرفت زیارت امام حسین علیہ السلام کی، یہ عظمت زیارت امام حسین علیہ السلام کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کی، کہ جب کوئی زائر گھر سے نکلتا ہے ہر قدم پہ ثواب ملتا ہے، ہر قدم پہ ثواب ہے. زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے اگر کوئی قدم بڑھائے تو ہر قدم پہ ثواب ہے. اور 4000 فرشتے، کتنے 4000 فرشتے جو امام کی نصرت کے لیے آئے تھے عاشور کے دن، امام نے نصرت سے انکار کر دیا تھا، تو وہ فرشتے وہیں پر موجود ہیں کربلا میں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، اب ہمیں یہاں کوئی ڈیوٹی دے دو. ان کا کام یہ ہے، کتنوں فرشتوں کا؟ 4000 فرشتوں کا کام یہ ہے کہ جب کوئی زائر کربلا میں جاتا ہے تو اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں. جب کوئی زائر بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کرتے ہیں، اس کی شفا یابی کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اگر وہ زائر مر جاتا ہے تو اس کی قبر پر آ کر استغفار کرتے ہیں، اس کی قبر پر آ کر استغفار کرتے ہیں. انسان نہیں کہ انسان جائے اپنے مرحومین کی قبر پر جا کے سورہ یاسین کی تلاوت کر دے، سورہ ملک کی تلاوت کرے. ملائکہ جو معصوم ہیں، ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. زیارت امام حسین کے لیے روز آنا، ڈیلی آسمان سے 70,000 فرشتے آتے ہیں زیارت امام حسین کے لیے. کتنے؟ صرف انسان ہی نہیں جاتے زیارت پر، فرشتے ملائکہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آتے ہیں. اور جو فرشتہ ایک مرتبہ آ جاتا ہے تو اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا ہے، اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا. یہ فضیلت ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کی. کہ انسان جتنی جلدی ہو سکے وہ زیارت کو انجام دے، زیارت امام حسین علیہ السلام کرے. کیوں؟ نہ تو انسان کی سانسوں کا پتہ ہے، نہ انسان کی شہرت کا پتہ ہے، نہ انسان کی دولت کا پتہ ہے کہ کب ختم ہو جائے. جو بھی صاحب استطاعت ہے اس کو زیارت امام حسین علیہ السلام کرنی چاہیے. اتنی عظمت ہے زائر امام حسین علیہ السلام کی. جو کوئی زیارت کرے اس کے لیے جنت ہے. جو قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے اس کے لیے جنت ہے. وہ جو انسان زیارت کے لیے جاتا ہے وہ اس طریقے سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے ایک بچہ ابھی پیدا ہوا ہو. اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو زیارت امام حسین علیہ السلام کرتا ہے. اتنی فضیلت کس امام کی؟ مظلوم امام کی. مظلوم امام ہے نا، 3 دن کا بھوکا پیاسا بھی تو ہے نا. کیوں تاکید کی گئی اتنی؟ اپنا پورا گھر لٹا دیا امام نے. آج
7 محرم ہے اور آج کی تاریخ میں جناب قاسم کے مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ کون قاسم؟ حسن کا لال قاسم۔ جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو امام کو قے ہونے والی تھی، الٹی ہونے والی تھی امام کو۔ امام نے کہا ایک طشت لایا جائے۔ امام نے کہا ایک طشت لایا جائے۔ ایک طشت لایا گیا۔ جب ایک طشت لایا گیا تو امام نے اس میں قے کی، الٹی کی، جگر کے ٹکڑے اس طشت میں آ گئے۔ جگر کے ٹکڑے اس طشت میں آ گئے۔ کسی نے آ کر کہا کہ زینب آ رہی ہے۔ امام نے کہا اس طشت کو ہٹا دو، کہیں اس طشت کو میری بہن زینب نہ دیکھ لے۔ میں کہوں گا مولا زینب کا بڑا حوصلہ ہے، یہ زینب ٹلے زینبیہ سے 70 قدم سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے گی۔ میں کہوں گا مولا زینب کا بڑا حوصلہ ہے، یہ آپ کے لاشیں پر تیر دیکھے گی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ آوازوں کو بلند کر کے رویا کریں۔ ہر معصوم کی تمنا یہی ہے، آرزو یہی ہے کہ ہمارے چاہنے والے ہمارے اوپر بلند آوازوں سے روئے گریا کیا کریں۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام حسن نے ام فروہ کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہا اے ام فروہ، قاسم کہاں ہے؟ میرا بیٹا قاسم کہاں ہے؟ قاسم آئے۔ جناب قاسم کو اپنے سینے سے لگا لیا، سینے پہ سلا لیا اور ایک مرتبہ پیشانی کا بوسہ دیا، گلے کا بوسہ دیا، سینے کا بوسہ دیا، اور دینے کے بعد ام فروہ سے برداشت نہ ہوا۔ کہا اے وقت کے امام، میں نے کبھی تمہیں نہیں دیکھا کہ اس طریقے سے قاسم کو پیار کیا ہو۔ امام نے کہا ارے اس بدن کو پامال کیا جائے گا، اس بدن کو پامال کیا جائے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، وہ وقت بھی آ گیا کہ امام کے پاس جناب قاسم آتے ہیں۔ آنے کے بعد کہتے ہیں چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام نے کہا بیٹا جاؤ اپنے خیمے میں جاؤ، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو۔ نہیں بیٹا ابھی نہیں۔ جناب قاسم آئے، خیمے میں آئے، رو رہے ہیں۔ خیمے میں آنے کے بعد ماں نے پوچھا ہے بیٹا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا اماں چچا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ کہا بیٹا تمہارے بازو میں جو تعویذ ہے نا اس کو کھولو اور اس تعویذ کو لے جا کر امام کی خدمت میں پیش کرو۔ جناب قاسم نے اس تعویذ کو کھولا۔ اس تعویذ میں کیا لکھا تھا عزیزو؟ تعویذ میں لکھا تھا اے میرے لال، اے میرے لال، جب تم حسین کو تنہا پانا، غربت عالم میں پانا، پیاسا پانا تو میرے بھائی کی مدد کرنا، میرے بھائی پہ قربان ہو جانا، اتنا پڑھنا تھا۔ جناب قاسم اس خط کو لے کر، اس تعویذ کو لے کر امام کی خدمت میں آئے۔ آنے کے بعد کہا اے چچا مجھے اب تو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جناب قاسم کا خط لیا۔ خط لینے کے بعد امام نے چوما، آنکھوں سے لگایا، اس خط کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد بقی کا رخ کیا، آواز دی بھیا حسن تمہیں ہماری غربت کا اتنا خیال، اے بھیا حسن تمہیں ہماری غربت کا اتنا خیال کہ تم نے تعویذ لکھ دیا، یہ خط لکھ دیا۔ جاؤ بیٹا قاسم، ہم نے تمہیں خدا حافظ کیا، ہم نے تمہیں اجازت دے دی۔ عزاداران مظلوم کربلا، جناب قاسم کا سن صرف 13 برس کا ہے، چھوٹا سن ہے۔ جناب قاسم کے بدن پر کوئی زرہ نہیں آئی، کوئی ایسی زرہ نہیں تھی کہ جو جناب قاسم پہنتے۔ امام نے جناب قاسم کے سر پر امامہ باندھا، جناب قاسم کے سر پر امامہ باندھا اور کہا بیٹا جاؤ خدا حافظ۔
جناب قاسم مقتل میں آئے، بڑی بہادری کی جنگ کی ہے جناب قاسم نے، اور کیوں نہ کرتے، علی کے پوتے ہیں جناب قاسم، بڑی بہادری کے ساتھ لڑے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ظالم نے جناب قاسم کے سر پر گرز مارا، جناب قاسم کے سر پر گرز مارا، آواز دی امو چچا میری مدد کو آئیے۔ امام حسین بڑی تیزی کے ساتھ قاسم کی طرف کو چلے، ارے جب چلے تو ایک شور ہوا کہ حسین نے حملہ کر دیا، اور اتنا شور ہونا تھا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم کا لاشا پامان ہو گیا۔ امام قاسم کے لاشے کے قریب پہنچے، پہنچنے کے بعد ایک جملہ کہا، بیٹا قاسم تیرا چچا غریب ہو گیا۔ امام نے ابا کا دامن بچھایا، قاسم کے ٹکڑے، قاسم کے ٹکڑے ابا میں رکھے اور گٹھری بنا کر چلے۔ آواز دی اے ام فروا، آؤ اپنے بیٹے کی لاش لے لو۔ ام فروا نے اس گٹھری کو جب دیکھا تو ایک آواز دی، میرے لال تیرے بدن کو پارا پارا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔